پیپلز پارٹی نے کراچی میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اعظم بستی میں جلسہ عام سے پی 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 کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی خطاب کر رہے ہیں۔ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے وہ تمہارے لوگ نہیں ہیں، میں تمہارا آدمی ہوں، اور اس علاقے کے مسائل کو زیادہ کوئی نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں، اور اس پوری کمپین میں ہم نے لوگوں کے مسائل اور ان کے حل پر بات کی تھی اور لوگوں نے اعتماد کیا۔ 2017 میں جب میں جیتا تو میں صرف 11 مہینے کے لیے ایم پی اے بنا تھا اور 3 مہینے کے لیے وزیر بنا تھا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 11 مہینے میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آپ کو راستہ دکھائیں گے کہ کام کیسے ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 11 مہینوں میں ہم نے اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 18 میں الیکشن ہوا، آپ لوگوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ دیے۔ میں 17 میں 6000 ووٹوں سے جیتا تھا، 18 میں آپ نے 16,500 ووٹوں سے مجھے جتوایا۔ 17 میں 3 یوسیاں ہارا تھا، 3 جیتا تھا، 18 میں آپ نے 6 کی 6 یوسیاں مجھے جتوائیں، اور آپ نے اتنا بڑا اعتماد دیا کہ ظاہر ہے میں آپ کا آدمی ہوں، عوام کا آدمی ہوں، ورکر ہوں، میرے اوپر دباؤ تھا کہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا تھا؟ لوگ پانی کی بات کرتے تھے۔ اس حلقے میں بہت سارے علاقے تھے جب پانی آتا تھا، لیکن کچھ علاقے ایسے تھے جب پانی کا شدید بحران تھا۔ اختر کالونی کے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے، پانی کی بوند اس علاقے میں نہیں تھی۔ یہ نالا پار سامنے ہے، یہاں پانی کی بوند نہیں تھی، اور علاقوں میں بھی پانی کے بحران تھے۔ اختر کالونی کے دوستوں کو ایک بات میں نے کہی کہ اگر آپ کے علاقے میں پانی نہیں لا سکا، اگلے الیکشن میں ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے علاقے میں پانی پہنچانا ہم نے شروع کر دیا۔ یہاں اس حلقے میں پانی کی 3 نئی لائنیں ہم نے شروع کروائیں۔ ایک مکمل ہو گئی، پانی آ رہا ہے، دوسری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ جماعت اسلامی والوں سے پوچھے کہ انہوں نے کیوں اس پہ اسٹے لے لیا، اس پہ کام رکوا دیا۔ جس لائن کا پانی آپ کو 3 مہینے پہلے مل جاتا، آج اس کا پانی آپ کو نہیں مل سکا۔ اس کی واحد وجہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا اسٹے آرڈر ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پورے حلقے میں قومی کا ہو یا صوبائی کا ہو، جماعت اسلامی کا آدمی آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو سوال ضرور کرنا کہ یہ جو منظور کالونی کی پمپنگ اسٹیشن پہ لائن آئی ہوئی ہے، اس پہ تم نے اسٹے آرڈر کیوں لیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جو پانی آ رہا تھا وہ تم نے کیوں رکوایا ہے؟ یہ سوال ان سے ضرور ہونا چاہیے۔ وہ پانی میرے گھر میں نہیں آ رہا تھا، وہ پانی میری گلی میں نہیں آ رہا تھا، وہ پانی میرے محلے میں نہیں آ رہا تھا، وہ پانی ڈیفنس ویو میں جانا تھا، وہ پانی اختر کالونی میں جانا تھا، وہ پانی جنوجو ٹاؤن میں جانا تھا، وہ پانی منظور کالونی میں جانا تھا، وہ پانی کشمیر کالونی اختر کالونی میں جانا تھا۔ جماعت اسلامی نے وہ پانی رکوایا، اور مقصد صرف ایک تھا جو مجھے سمجھ آتا ہے، صرف ایک، کہ الیکشن کی مہم شروع ہوگی، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہوگا، مجھ سے سوال کریں گے، اور اگر یہ پانی آ جائے گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا، پانی کی بات ختم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ شاید میرا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ مہربانی آپ نے مجھے پانی دے دیا۔ اس گناؤنی سوچ پر انہوں نے جا کر یہ اسٹے آرڈر لیا ہے، اور واحد شاید یہ نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ ان کے پیچھے ہوں گے جنہوں نے یہ پانی کا کام رکوایا۔ تیسری پانی کی لائن کورنگی سے جو آ رہی ہے، جس سے اختر کالونی ڈیفنس ویو کو پانی ملتا ہے، وہ لائن تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اس لائن کو تبدیل کرنے کا منصوبہ ہمارا اپروڈ ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت وہ جو ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ تو 3 منصوبے پانی کے کروائے۔ میں اعظم بستی میں کھڑا ہوں، میں اعظم بستی کی صرف بات کروں گا، یہاں دوستوں نے بتا دیا، میں سرسری بات کروں گا۔ عرفان اللہ مورد کہتا ہے میں نے ٹیکنیکل کالج بنایا تھا۔ ہاں، وہ کھنڈر تم نے بنایا تھا، وہ موالیوں چرسیوں کی ہماجگاہ تم نے بنائی تھی، وہ بوسیدہ ابنڈنٹ اسکیم تم نے چھوڑی تھی۔ بنائی تھی تو کتنے بچوں نے ہنر حاصل کیا تھا؟ کتنے دن وہ چلا تھا یہ بتاؤ؟ ہم نے آ کر اس کو آباد کیا ہے، ہم نے یہاں کے بچیوں اور بچیوں کے لیے اس کو کھولا ہے، وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کراچی میں اس قسم کا بہترین ٹیکنیکل کالج کہیں پر بھی نہیں ہوگا جو اعظم بستی میں موجود ہے۔ یہاں وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان
ایک ڈھانچہ بنایا تھا ہاسپٹل کے نام پر. بتاؤ اگر تم نے بنایا تھا تو کتنے لوگوں کا علاج ہوا تھا؟ بتاؤ کہ کون کون سے اس علاقے کے جو پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے. آج جا کر اس ہاسپٹل کو دیکھو, آج جا کر دیکھو. ہم نے اس کھنڈر کو آباد کیا ہے. ہم نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے اس ہاسپٹل کو ایک عالیشان ہاسپٹل بنایا ہے, اور وہ ہم نے بنایا, یہاں کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نالا پار جس کی وجہ سے, جس نالے کی وجہ سے یہ نالا پار ہوا تھا, علاقے کا نام پڑا تھا, اس نالے میں اس علاقے کے بچے ڈوب کے مرے ہیں, کئی دفعہ زخمی ہوئے ہیں. اس نالے کے پاس جو گھر تھے وہاں کوئی رہنے کو نہیں جاتا تھا, کرائے پہ نہیں جاتے تھے, بکتے نہیں تھے. ہم نے اس نالے کو ختم کر کے وہاں اتنی بڑی سڑک بنا دی کہ وہاں جس مکان کی قیمت 10 لاکھ تھی, آج وہ مکان 2 کروڑ میں بھی بیچنے کو وہ تیار نہیں ہے. جو لوگ کرائے پہ نہیں لیتے تھے, آج سب سے زیادہ کرایہ اس سڑک پر جو مکانات ہیں, جو پراپرٹی اس کا ہے. اب جائیں پوچھیں ان لوگوں سے. آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, تم نے بہت کیا. میں کہتا ہوں جاؤ, جو سڑک پر سینکڑوں گھر آباد ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے کیا کیا ہے. جاؤ اس ٹیکنیکل کالج میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے والدین سے پوچھو کہ ہم نے کیا کیا ہے. جاؤ اس اسپتال میں جو بچے علاج کرائیں گے ان کے والدین سے پوچھو کہ ہم نے کیا کرایا ہے. جن گھروں میں 10-15 سال سے پانی نہیں تھا, اب پانی کی لائنوں کے ذریعے ان کے گھروں میں پانی جا رہا ہے. جاؤ ان گھروں سے پوچھو کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ جو محمود آباد کا نالا بن رہا تھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں گھروں کے ٹوٹنے کا منصوبہ تھا, ہزاروں گھروں کے. یہ عرفان اللہ مروت اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ گھر ٹوٹ جائیں گے, اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ٹوٹے تاکہ وہ ہمیں گالیاں پڑوائے. اللہ کا شکر ہے ایک گھر نہیں ٹوٹا. جاؤ ان گھروں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم جواب دے کسی اور کو نہیں ہیں, ہم جواب دے اپنے حلقے کے لوگوں کو ہیں, ووٹرز کو ہیں. میں تو اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, دوستوں سے, پارٹی کے ورکروں سے, آپ صرف ان گھروں پہ جاؤ جن گھروں میں پانی گیا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا پانی دیں گے, ہم نے تمہیں پانی پہنچایا ہے. اب فیصلہ تم کرو کہ ووٹ ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جن کے گھر ٹوٹنے سے بچائے ہیں, جا کر ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر ہم نے ٹوٹنے سے بچایا ہے. فیصلہ تم کرو کہ ووٹ ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جس سڑک کے اوپر نالے کو ختم کر کے ہم نے سڑک بنا دی ہے, وہ رہنے والے گھروں والے سے پوچھو کہ ہم نے تمہارے گھروں کی قیمتیں کروڑوں تک پہنچا دی ہیں. اب تم فیصلہ کرو کہ ووٹ ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ فیصلہ وہ کریں. جاؤ اختر کالونی میں رہنے والے ان گھروں سے پوچھو جن کے گھروں میں 20-25 سال پانی نہیں آتا تھا کہ ہاں تمہارے گھر میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر وہ کہے آ رہا ہے تو اسے کہو کہ فیصلہ تم کرو کہ ووٹ ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جاؤ ڈیفنس ویو کے دوست بیٹھے ہیں, 2017 اور 18 میں ڈیفنس ویو کی گلیوں اور سڑکوں کی کیا حالت تھی, جنوجر ٹاؤن کے گلیوں اور سڑکوں کی کیا حالت تھی, منظور کالونی کی گلیوں اور سڑکوں کی کیا حالت تھی. جاؤ ان گلیوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو کہ جن کی آبادیاں ہم نے ٹھیک کر دی ہیں, جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور کہو فیصلہ تمہارا ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ ووٹ ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہم زبردستی ووٹ نہیں لیں گے کسی سے, ہم ڈرا کر ووٹ نہیں لیں گے کسی سے, ہم دھمکیاں دے کر ووٹ نہیں لیں گے کسی سے. مرد صاحب آپ تو ہر آدمی کو فون کرتے ہو, کوئی ایک آدمی لے آؤ سلکے کا جس کو میں نے فون کر کے کہا ہو اور پتر میں نے ووٹ دے دو, نہیں تو چنگا نہیں ہوئے گا. کوئی ایک لے آؤ. میں ہر جلسے ہر میٹنگ میں بات کرتا ہوں, یہاں بھی کروں گا اس لیے کہ مجمع بڑا ہے. میں 5 سال وزیر رہا, 11 مہینے پہلے بھی ایم پی رہا, چلے 6 سال میرے اب گلنے میں رہا. اس ہمارے حلقے کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. تھوڑا سا ہلکا دفعہ چھوٹا ہوا ہے لیکن میں ان آبادیوں کو بھی گنتا ہوں جو میرے پرانے حلقے کے حصہ تھیں. اس 5 لاکھ کی آبادی میں کوئی ایک آدمی آ جائے جو یہ کہے کہ ہم سعید غنی کے پاس گئے تھے, کام سے شکایت دے کر گئے تھے اپنے مسئلے کے حل کے لیے, اور سعید غنی نے ہماری بے عزتی کر دی. کوئی ایک آدمی آ جائے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اونچی آواز میں بات کی ہوگی, جنہوں نے شاید بدتمیزی بھی کی ہوگی, جنہوں نے غصہ بھی کیا ہوگا, جنہوں نے ناراضگی بھی کی ہوگی,
मैं कहता हूं उनमें से कोई ले आओ जो ये कहे कि यार हमने गुस्सा किया था, हमने नाराजगी की थी, हमने बदतमीजी की थी, हमने ऊंची आवाज में बात की थी और पलट कर सईद गनी ने भी ऊंची आवाज में बात की थी। कोई एक आदमी ले आओ। मैं जब लोगों से मिलता था, जब कोई शख्स आता था मसले वाला लेकर अपना बेचारा गुस्सा करता था, तो मेरे साथ बैठे हुए लोग बुरा मनाते थे, मैं उनको थमाता था, चुप हो जाओ, कि कोई आदमी तकलीफ में है तो वो बात कर रहा है, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो उसकी सुनेगा कौन। हमने लोगों को यह एतमाद दिया कि हम तुम्हारे नुमाइंदे हैं, तुम्हारा हक है कि हमसे आके बात करो, हमसे सवाल करो, तुम्हारा ही हक बनता है कि हमसे पूछो, और तुम्हारा हक बनता है कि आके हमें अपने मसाइल में बताओ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारे मसाइल को हल करें। ये जो कुछ दोस्त इधर उधर गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूं, तमाम मुसलमानों का होता है कि जो अल्लाह करता है वो अच्छा करता है। कई लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में हमसे टिकट मांगे थे, हमने नहीं दिए। उस वक्त शायद कुछ लोग मुझे कहते थे दे दो, या मैं कहीं कहता था कि दे दो, बहरहाल फैसला हुआ कि नहीं देना। आज अगर वो लोग साथ नहीं है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमने उनको टिकट नहीं दिए। अगर वो चेयरमैन बन के हमें छोड़ के जाता, वो पार्टी का काउंसलर बन के हमें छोड़ के जाता, तो शायद हमें ज्यादा तकलीफ और दुख होता। आज हमें खुशी है कि जो लोग पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीते हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने पार्टी के नाम पर वोट लिए वो पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें उन पर फख्र है। मैं यहां आजम बस्ती में खास तौर पे ये बात उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो हमारी मुखालफत में किसी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी जलसे से खिताब कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।